تو یاد رکھ، وہ دو چیزیں، وہ دو کام، وہ دو عمل ایسے ہیں، اگر تیری زندگی کے اندر وہ دو کام آگے بیٹا تو یاد رکھیں کہ قبر کے اندر یہ تیرا جسم، یہ تیرا وجود جیسا رکھا جائے گا ویسا ہی پڑا رہے گا۔ شاید یہ انسانی عقل کے اندر یہ چیز نہ آئے، انسانی عقل، یہ سائنس شاید یہ اس چیز کو نہ مانے کہ کس طرح سے ایک مٹی کے اندر بند انسان کا وجود رکھا جائے تو وہ ویسے کا ویسا اپنی جگہ پہ جس طرح ایگزسٹ کر رہا ہے وہ قائم رہے۔ شاید یہ سائنس نہ مانے، یہ تیری عقل نہ مانے، لیکن بیٹا یاد رکھی انسان کے وجود کے اندر جو ہے یہ عقل کی جو تھنکنگ ہے، یہ ایک چیز انسان عقل سے سوچتا ہے اور ایک چیز جو ہے وہ انسان ایمان سے سوچتا ہے، لیکن جب تو ایمان سے سوچے گا تو تیری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، یاد رکھنا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ایمان کے ساتھ تعلق ہے، ایمان کے ساتھ سوچنے کا تعلق ہے ان چیزوں کا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو جاؤ آپ ایبٹ آباد جائیں، ایبٹ آباد سے آگے یہ جو نتھیا اور یہ ناران کاغان کی طرف جائیں تو راستے کے اندر جو چائنا نے جو روڈ تیار کر رہے ہیں، موٹر وے بنا رہے ہیں، تو ایک پل آتا ہے راستے میں، وہاں پہ جو ہے وہ نیچے قبریں تھیں مسلمانوں کی، تو انہوں نے کہا یہاں سے جو ہے وہ ہم نے تو سڑک گزارنی ہے تو اس کا کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا اس کو شفٹ کیا جائے قبرستان کو، اسی طرح سے انہوں نے منظوری لے لی، یہ پتہ کر لے یہ ہے ایسے، تو بہت ساری جب وہ وہاں سے اٹھانے لگے، یعنی کہ جو میت تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ مشین کے ذریعے اس کو کاٹ کر جگہ کو ویسے اٹھانے کی کوشش کی تو کچھ قبریں جو ہے وہ گر گئی، اور کچھ لوگوں کی تو ہڈیاں تھیں اور کچھ لوگوں کا جسم ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ یہ نشانی ہے بیٹا کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے ان لوگوں پر، اللہ کا فضل ہوا ہے ان لوگوں پر، یہ نشانی ہے کہ ان کا جسم اگر کور نکورا پڑا ہوا ہے ویسے کا ویسا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے ہیں وہ لوگ، اور حضور کی کملی کے نیچے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کملی کا سایہ ہے وہ نصیب ہوا ہے انہیں۔ بٹ کیسے؟ وہ دو چیزیں ان لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، یاد رکھنا، وہ دو کام ان لوگوں کے اندر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس بات سے سمجھ، یہاں پر اپنے جسم پر برداشت کر چیزوں کو، اپنوں کی، پراؤں کی، بیگانوں کی، ایسے کرٹیسائز کیا جائے گا تجھے، حتیٰ کہ انہیں نہیں پتا ہوگا تو دل کا کتنا صاف ہے، انہیں نہیں علم ہوگا کہ تو کچھ بھی کر رہا ہے، تیرے اندر نیت کتنی ہے، ارادہ کتنا ہے کسی کام کو کرنے کا، تو کتنا دل کا صاف انسان ہے اور کتنی نیت سے کر رہا ہے، کتنا مخلص پن ہے تیرے اندر، تو کر رہا ہے۔ لیکن اکثر سوال آتا ہے یہ کہ ہم اچھا کرتے ہیں ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے، تو گھبرایا نہ کر اس وقت، کیوں؟ تیرا مقام بہت ہے آگے ملنے والا۔ یہاں پہ اس وجود پر برداشت کرنی، ایسے الفاظ، ایسے تانے اور ایسے گلے ان لوگوں سے جہاں پہ تو نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یار یہاں سے یہ بات مجھے ملے گی، برداشت کرنی، اپنے جسم پر برداشت کر اور خدمت کر۔ خدمت کے دوران جب تیرے وجود تھک جائے گا نا، ہار جائے گا، اس کو تھکا کے رات جب سوئے تو یہ تھکا ہونا چاہیے، چورو چور ہوگا جب تیرا وجود، تو نے اپنی ڈیوٹیز کو، اپنے فرائض کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچانا ہے، ہار نہیں ماننی بچے۔ جس طرح خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ چل چل پار ہمت نہ ہاری تے ایک دن پرتسی یا پاسا، تو نے برداشت کرنا ہے مصائب کو، مصیبتوں کو۔ یہاں پہ گالی کا بدلہ گالی نہ دیں، گالی کا بدلہ پھول سے دیں۔ جس طرح ہمارے جو لیڈر ہیں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان کی آل کی طرح انہوں نے سکھایا ہمیں، پریکٹیکلی کر کے یہ چیزیں سمجھائی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو گالیاں دیں، ایک عیسائی نے آیا اور اس نے گال گلوچ کرنا شروع کر دیا میرے آقا کو، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب باہر تشریف لائے تو لوگ جو وہاں پہ آپ کے ماننے والے تھے انہوں نے اس بندے کو مارنے کے لیے جو ہے وہ بھاگے، پکڑ لیا، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا چھوڑ دو اس بندے کو، کچھ نہ کہو، اس کو پانی پلاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اور اس کو پانی پلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، کیا میرے جسم سے تجھے کوئی تکلیف ہوئی؟ کیا میری وجہ سے تمہارا دل دکھا؟ کیوں اس طرح کی جو ہے وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے اور اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے؟ تو اس اخلاق کو دیکھ کر وہ بندہ آپ کے قدموں میں گر گیا، عیسائی تھا اور وہ مسلمان ہوا۔ اس نے کہا جیسا سنا ویسا ہی پایا۔ تو برداشت اپنے اندر، یہ ہے ہمارے لیڈر،
یہ ہوتا ہے بیٹا ہیرو۔ آج کل جو ہم میڈیا دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کے مائنڈ یہ عجیب و غریب کر دیے گئے ہیں، ہم ہٹ چکے ہیں، اپنی فطرت سے باہر نکل گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہی ہمارے آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ اصل جو ہیرو ہیں بچے، وہ کون ہے؟ وہ وہی شخص ہے جو پتھر کا جواب مسکرا کے دیتا ہے۔ ہاں ایک مقام آتا ہے جہاں پہ سوٹا نکالنا پڑتا ہے، جہاں پہ تلوار اٹھانی پڑتی ہے، جہاں پہ تو نے اپنا تھپڑ این ٹھیک جگہ پہ مارنا ہے۔ وہ ایک مقام آتا ہے جہاں پہ انسان ہی نہیں نہ رہتا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں توڑے خو نہ مٹھے ہون باہو پاویں 100 من کھنڈ دا پائیے، جہاں پہ پتہ ہے کہ اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہے، اب میرے ایمان کو، میری جان کو، میرے مال کو خطرہ ہے، وہاں پہ بیٹا اٹھا تلوار۔ وہ ایک مقام آتا ہے، وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوتا ہے، لیکن اپنی عام زندگی کے اندر جو ہے برداشت اپنے اندر لے کر آؤ۔ جس وقت تیرے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی، پہلا کام برداشت، یہاں پہ برداشت کر۔ یاد رکھنا انسان اکیلا آیا ہے اور اکیلا جائے گا، ایک حوالے سے اکیلا آیا ہے، اکیلا جائے گا، ایک حوالے سے اکیلا نہیں آیا اور نہ ہی اکیلا جائے گا۔ بہت ساری ہڈن اینڈ سیکرٹ جو چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا، اپنا نصیب ہے، کتنا کچھ لے کر آیا، اور جب جائے گا نیکی اور بدی ساتھ لے کر جائے گا۔ انسان کسی کا دشمن نہیں ہے بیٹا، یاد رکھنا، نہ انسان کسی کا دشمن ہے، نہ کسی کا دوست ہے، تو اپنا آپ ہی دشمن ہے اور اپنا آپ ہی دوست ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ گیا زندگی کے اندر تو تیرے حجابات جل جائیں گے۔ تیرے حجاب کب جلیں گے؟ جب اللہ کے کسی نیک سال جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے گا، جو کلیریفائڈ ہوتے ہیں اپنے دل سے، جنہوں نے اپنے نفس کو پہچانا ہوتا ہے، اور وہ اس ایلیویٹڈ لیول پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اگر تو جا کے بیٹھے گا تو خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تیرے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ میری بات سمجھ رہا تو انسان کسی کا کوئی دشمن نہیں ہے، انسان اپنا آپ ہی دشمن ہے اور اپنا آپ یعنی خود ہی اپنا دوست ہے۔ تو اس بات کو جو بھی زندگی کے اندر گزرنی ہے بیٹا، یہاں سے گزرنی ہے، کوئی بھی حال نہیں ہے تیرے ساتھ، جو بیتنی ہے یہاں سے بیتنی ہے، یاد رکھ۔ اس لیے اپنے اوپر انویسٹ کر، اپنے آپ کو جو سنوارنے کی کوشش کر، موٹیویشن لے۔ قرآن کریم سب سے بہترین بک ہے جو تیرے لیے خوراک ہے۔ جیسی خوراک کھائیں گے ویسے اثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ آج کل ہماری خوراک کیا جو ہم ڈوز فیڈ کر رہے ہیں اپنے اندر، ہر بندہ تو چوتھا بندہ جو ہے وہ تو جو ہے وہ عقلی جو دلیلیں دیتا ہے، ہر بندہ تو عقل سے سوچ رہا ہے۔ جیسے تم عقل سے سوچو گے ڈپریشن، جیسے ایمان سے سوچو گے کہ میرا اللہ آج بھی میرے ساتھ ہے، کل بھی میرے ساتھ ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھے گا جس وقت تو اللہ نے تو پہلا تعلق انسان کے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا ہے، پہلا تعلق شک و شبہ سے پاک، ذالک الکتاب لا ریب، شک و شبہ سے پاک اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ تعلق، تو ڈاؤٹس نہیں آنے چاہیے زندگی کے اندر۔ ایمان رکھ اپنے اللہ پہ، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ پہلا کام کیا بتایا، پہلا عمل کیا بتایا کہ برداشت یہاں پہ، اور دوسرا کام زندگی کے اندر کون سا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ تاکہ تیرے اندر سے موٹیویشنیں نکلیں۔ جب تو گرنے لگے تو کھڑا ہو جائے، تیرا دماغ صحیح ڈائریکشن میں کام کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ، روزانہ پڑھ، طریقہ سن، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا، دوسرے دن پڑھا، ہزار دفعہ پھر پڑھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پہ درود و سلام کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، کوئی عبادات میں سے کوئی بھی عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو بھی پڑھ، یہ اللہ کا فعل ہے، یہ اللہ کا فعل ہے۔ یاد رکھنا فرض بہت سارے ہیں، یہی نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرائض ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرضوں کا کفارہ بیٹا کوئی بھی چیز نہیں بنتی، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ فرضوں کا کفارہ کوئی بھی چیز نہیں بنتی، مگر درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو فرضوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ دو عبادات ایسی ہیں جو ہر حال میں اللہ کو قبول ہیں، ہر حال میں اللہ کو قبول ہیں۔ کون سی؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام۔ اگر تیرے کپڑے بھی ناپاک ہیں نا تو پھر بھی پڑھ، لیکن 41 بار سے اوپر نہ جانا، بے ادبی میں آ جائے گا تو، لیکن پڑھ، ناغا نہ کریں، اس رحمت کے دروازے سے منہ نہ موڑیں، ناغا نہ کریں، روزانہ دستک دیں، اور کبھی تو دیکھے گا نا کون ہے، کبھی تو سنے گا کون ہے، روزانہ پڑھ۔ یہ اسی لیے بتایا گیا، ہمارے جو لیجنڈز ہیں، ہمارے اکابرین جو ہیں، ہمارے صالحین کو اکابرین جو ہوئے ہیں، عالم ربانی جو ہوئے ہیں، انہوں نے اس لیے تو بتایا ہمیں
کہ اگر وضو نہیں تھکا ہارا آیا دنیا کے کام تیرے ساتھ ہیں لیکن ناغا نہ کریں پھر کیا کریں؟ وضو بھی نہیں کر سکتے، سردی ہے، گرمی ہے، 41 دفعہ تک پڑھ لیں، تیرا دل کرے 11 دفعہ، تیرا دل کرے 7 دفعہ پڑھیں، روزانہ دستک نہیں، کنڈا روزانہ کھڑکانا بیٹا تو نے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا جی؟ پک کر اپنے اندر ود دا کنسسٹنسی چلنا ہے تو نے، پک کر اپنے اندر کہ کروں گا، پڑھوں گا، نہیں چھوڑوں گا، حضور پہ درود و سلام پڑھوں گا، نماز روزے کا تجھے پتہ ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، اس پر اپنا پاؤں جما کھڑا ہو جا۔ مرد وہ نہیں ہے، گوشت پوش کا نام مرد نہیں ہے، قول کا نام مرد ہے، ڈٹ جانے کا نام مرد ہے۔ عورت گوشت پوش کا نام نہیں ہے، ڈٹ جانے کا، ایک بات پہ پکا ہونے کا نام ہے، پکا ہو جائے اس بات پہ، تو اس سے تیرے وجود کی صفائی ہوگی، تیرے جسم کی زکوٰۃ ہوگی بیٹا۔ مرنے سے پہلے اللہ تو سچی توبہ کی توفیق دیں گے۔ چھوڑ ان جھنجھڑوں کو، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ میں پہلے بتا آیا ہوں کہ دین اسلام کے اندر وہ کچھ ہمارے مائنڈ کے اندر جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ قبر میں تیرے ساتھ کسی مسئلے نے نہیں جانا، کسی مولوی نے نہیں جانا، کسی عالم نے، کسی پیر نے نہیں جانا، تیری بیوی، تیری وائف، تیرے بچوں نے نہیں جانا، تو اکیلا ہونا ہے۔ اپنے آپ کا راستہ تو سیدھا کر، میں تو وہ سکھا رہا ہوں تجھے اور خود کو بھی۔ یہ باتیں میرے اپنے کے لیے اور سب کے لیے جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو درود و سلام پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ ہر حال میں قبول ہے، دکھلاوا کر کے پڑھ پھر بھی قبول ہے، یہ ضائع نہیں ہے۔ دوسرا کام کون سا ہے؟ ماں باپ کی خدمت، یہ بھی دکھلاوا سمجھ کے کر، یہ بھی قبول ہے، یہ بھی قبول ہے۔ تو یاد رکھنا، جس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے گا تو تیری ضامنی آقا کی پکی ہے، آقا تیرے ضامن ہے، آقا تیرے ضامن ہے۔ تو نے روز اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجو کیا اور تو نے بلایا نہیں ہے۔ تو دو کام کون سے؟ نمبر 1 برداشت، چلنی ہے اپنے اوپر، چھاننی ہو جائے گا تیرا سینہ، ہونے دے اس کو۔ جو ہمارے بزرگ فرماتے تھے بیٹا اپنے دل کو آئرن بنا، آئرن کے اوپر آپ نے دیکھا کہ تھوڑے لگتے ہیں اور اس پر نشان پڑ جاتے ہیں، ٹوٹتی نہیں وہ، بھروسہ اللہ پہ رکھ، چلتا جا۔ پھر جب تو اس حال میں جائے گا نا، اس جہاں سے، اس حال میں جائے گا اس جہاں سے، تو مٹی تیرے جسم کو نہیں کھائے گی، کیڑا سانپ تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نے مصائب کو، مصیبتوں کو اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے، فقط اللہ کے لیے برداشت کیا، سب کی، اپنوں کی، پراؤں کی، بیگانوں کی برداشت کی۔ ایسے ایسے کلیجے کے اندر تیر لگے آ کے کہ تیرا کلیجہ چیر دیا گیا، تیری شارک پہ چھری پھیر دی گئی بیٹا۔ ایسی ایسی چیزیں ہیں، لرن دا پار آف دا ورڈز، اور جو الفاظ ہیں ان کی پار سمجھ، اور بائی ورڈز جو ہے تیرے اندر ایسے ایسے سوراخ کر دیے جائے گا، تو سارے کا سارا چھاننی ہو جائے گا۔ تیرا دل اور کلیجہ کیا، تو سارے کا سارا چھاننی ہو کے جب لیٹے گا نا، اس جہاں سے جائے گا، صبر کرے گا، تو پھر اس وجود پر جو ہے ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا کہ مٹی سے قریب ہے، کیونکہ تو نے برداشت کیا اللہ کے احکام کے مطابق۔ تو اللہ اپنے پیاروں کو ضائع نہیں کرتا، اس چیز پر ایمان رکھ۔ پھر سے کہتا ہوں، عقل سے سوچے گا سمجھ نہیں آئے گی تجھے۔ اور آخری بات کہ انسان کس طرح سے اکیلا نہیں آیا اور اکیلا نہیں جائے گا، کس طرح سے؟ انسان جب آتا ہے بہت کچھ لے کر آتا ہے، جب جائے گا تو اپنے اعمال ساتھ لے کر جائے گا، صالحات باقیات، نیکی باقی رہنے والی ہے، باقی ہر چیز فنا ہے۔ نیکی کر بیٹا، جس حال میں بھی ہو کر نیکی کر، اپنی زندگی کے اندر نیکی کر کے جا، یہ نیکی تیرے کام آئے گی۔ یہ تنقیدیں، یہ تنقیدوں کے بازار گرم کرنے، یہ غیبتیں، یہ چغلیاں، کسی کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بھی برا کہنا برا ہے، منع ہے۔ کسی کی برائی کو بھی اس کے پیٹھ پیچھے، اس کی برائی کو بھی برا نہ کہو، کہ جب آپ اس کے سامنے کوئی بات کرو، ایسی بات جو اس کو برا لگے وہ اس کے پیٹھ پیچھے بھی نہ کرو۔ یہ کام آنے والی نہیں ہے، یہ گاڑیاں، یہ مال و دولت اللہ نے سرو کر، ہاں لو، حاصل کرو یہ چیزیں، لیکن ان کو دل میں جگہ نہ دو، ان کو دل میں جگہ نہ دو۔ یہ ایک ضروریات زندگی ہے، کام کیا آئے گا تیرے، اس پر غور کر۔ نیکی تیرے ساتھ جائے گی، نیکی تیرے ساتھ جائے گی۔ اگر تو نے درود و سلام پڑھا، اپنی زندگی میں پک کیا، تو نے برداشت کیا، تو نے صبر کیا اپنی زندگی کے اندر، تو نے نیکی کی، یہ ساری چیزیں جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے نا بیٹا، تو یہ ساری چیزیں انسان کے پاس کٹھی ہو جاتی ہیں۔ اور بھئی کن جھنجھڑوں میں پڑے ہوئے ہو، غور کرو، اپنے اللہ کو راضی کر۔ تھوڑے طریقے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ کتنے واقعات ہیں ہسٹری میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ کتے اور بلے کو پانی پلا کر لوگوں نے جنت کما لی، اللہ کو راضی کر لیا۔ ہم ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کر سکیں، انسانوں کی خدمت کر کے نہ کر سکیں۔ حسب توفیق نیکی کر، میں یہ نہیں کہتا کہ تو اپنے سب کچھ ہی لٹا دے، حسب توفیق نیکی کر، زندگی کے اندر کام آئے گی۔ اور وہ سب کچھ جو تو نے زندگی میں کیا ہے، جو چیزیں، اور دیٹ واز یور لیگسی،
کہ جو تو نے کیا ہے وہ تیرے پاس آ جائے گا. مت سمجھو تجھے نظر نہیں آتا صرف اس لیے تجھے سمجھ نہیں آتا. اگر برائیاں زیادہ بیٹا تیری زندگی میں شراب خوری ہے، تیری زندگی میں زنا ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے، بے ایمانی ہے، دلوں کو شکستہ کیا ہوا ہے، دلوں کو توڑا ہوا ہے تو نے، وہ بھی تیرے پاس اکٹھا ہو جائے گا کہ یہ بندہ یہ کچھ کر گیا.